ابھی بٹ صاحب نے فرمایا کہ جی عمران خان صاحب باہر جا کے کہتے تھے کرپشن بہت زیادہ ہے. خواجہ آصف صاحب نے بھی کیا کہا, پورچگال کون جائیدادیں بنا رہا ہے؟ بیوروکریٹس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے, بالکل کہا. یہ بھی کہتے ہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ لانی چاہیے. یہ تو لے کے بھی آ رہے ہیں, یہ بھی ابھی ٹرمپ کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں, ابھی ٹرمپ کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں, ایک دن تو نہیں آئے گی نا, ایک دن میں تو نہیں آئے گی نا. کتنا ٹائم ہو گیا؟ رائے صاحب آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ خواجہ آصف نے بھی شاید وہی غلطی کی ہے جو خان صاحب نے کی ہے. انہوں نے اپریشیٹ کیا, وہ جاپان کی, یہ ہم اپنے ملک میں بھی لے, یہ ہر رہنما جب جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ بہت اچھا ہے, لیکن بٹ صاحب کا بھی پوائنٹ ویلڈ ہے اور رائے صاحب کا بھی پوائنٹ ویلڈ ہے کہ آپ جا کے یہ باتیں انٹرنیشنل فورمز پہ نہیں کرتے. بھائی جان ایسی کرپٹ بڑے گئے پر پہل ہے, کوئی بھی نہیں کرتا. اور سر میں کہتا ہوں آپ نے یہاں پہ کوئی برگر کی چین بھی کھولنی ہوگی نا تو وہ پہلے چیک کرتے ہیں لاکے ایس ایچ او کیڑا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, ایل ڈی کا انسپیکٹر کون سا ہے. لیکن رائے صاحب اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے. یہ جو ہو رہا ہے, میں نہیں, یہ کہتے ہیں میں بڑا سادگی سے بات کر رہا ہوں, لیکن میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا بھائی ایسا کبھی ہوگا. خان صاحب کی بہنوں کا ایک مقام ہے اور خان صاحب کا منتخب کیا گیا, نامزد کیا گیا وزیر اعلیٰ, ان کی بہن پہ یہ الزامات لگا رہا ہے. اچھا, الزامات سے پہلے نا منصور بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. ہمارے ملک کے ایک وزیر اعظم ہوئے شاہد خاقان عباسی صاحب, مسلم لیگ نون سے تھے, اب نہیں ہے. ٹھیک ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پیپلز پارٹی کا بڑا نام تھے, بلاول صاحب کے ترجمان تھے, بلاول صاحب کے ترجمان تھے, بڑا نام تھا, اب پیپلز پارٹی میں نہیں ہے. بہت سارے الزامات بھی لگاتے ہیں. یہ دونوں صاحبان اپنی اپنی سابقہ جماعتوں پہ بہت سارے الزامات لگاتے ہیں. چلیں, چودھری نثار صاحب بڑا گریسفلی سائڈ پہ ہو گئے, میں ہو سکتا ہے نجی محفل میں کوئی گفتگو کرتے ہوں, لیکن لگاتے رہے ابھی تک. آگے اب آ جائیے بشرا ادھر علیمہ بی بی کے اوپر. یہ کہانی اب کی نہیں ہے, یہ پرانی چلی آ رہی. کون سی؟ یہ جو بھی رفٹ کھل کے جو سامنے ہے, یہ پہلے کی چلی آ رہی ہے اور کافی مہینوں سے چلی آ رہی ہے. ان کی ایک اسلام آباد میں میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں علیمہ بی بی اور باقی علی امین گنڈا پور صاحب اینڈ ایوری تھنگ, وہاں پہ بیٹھ کے میٹرز کو سورٹ آؤٹ کروایا گیا تھا at one point. کتنی دیر؟ couple of months ago, couple of months, maybe 2 or 3 months ago. تو بیٹھ کر سورٹ آؤٹ کروایا گیا تھا. تب یہ ایک رومر بھی تھی یا تب یہ انڈر ڈسکشن ٹاپک تھا کہ دونوں نے واٹس ایپ کے اوپر ایک دوسرے کو بلاک بھی کر رکھا تھا, تو اس کے بعد ان بلاک کروایا گیا کہ اینڈ ایوری تھنگ, تب میٹرز واز سورٹڈ. سوال یہاں پر یہ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ کے اوپر آپ الزامات لگا رہے ہیں جو علی امین صاحب کی جانب سے آ رہے ہیں, کیا پارٹی پوزیشن ہے ان کے پاس؟ کیا وہ کسی بھی پولیٹیکل میٹر کے اندر, ہم نے تو دیکھنا ہے نا, اگر ہم آن دا فیس کے پاس علیمہ صاحبہ کے پاس, جی ہم آن دا فیس دیکھیں نا, اگر اس ٹائم کے اوپر پارٹی چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں جی پچھلے 2 سال کے اندر آپ بتائیے پاکستان تحریک انصاف کی ہیرارکی کے اندر علیمہ خان زیادہ تگڑی ہے بیرسٹر گوہر؟ if that doesn't matter why are we discussing it then? نہیں, because بغیر عہدے کے بھی وہ زیادہ تگڑی ہے. فیصلہ سازی میں علیمہ خان نے کہا, فیصلہ سازی میں سلمان اکرم راجہ کو کس نے لگوایا؟ میں عرض کرتا ہوں سلمان اکرم راجہ کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل کس نے لگوایا؟ میں عرض کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, ہم سارے پینلسٹ کو بیٹھے ہوئے پتہ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ کی گڈ بکس میں مشال یوسفزئی نہیں تھی, وہ سینیٹر بن گئے. عمران خان صاحب کو کہے نا, تو بھائی پھر میٹر کون کرتا ہے؟ پھر یہ مت کہیے نا کہ شی از دی کمانڈ, یہ مت کہیے نا. نہیں, ایک چیز ضرور ہو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ خان صاحب بڑا انٹیلیجنٹلی کھیل رہے ہیں, 4 باتیں اس کی سن لیتے ہیں, 4 باتیں اس کی سن لیتے ہیں, اور یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے, وہ سبھی کی سنتے ہیں. جیڑا آتا ہے وہ کہتا ہے میں تیرے نال. کیا کریں, وہ کیا کرنا چاہیے جیل میں بیٹھ کے اس ٹائم؟ نہیں, ایک بات یہ ہے کہ آپ کی پارٹی اب باہر ایک دست و گریبان ہوئی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اوپر سے نیچے جو سارے گروپس ہیں وہ سارے آپس میں لڑے جا رہے ہیں, ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, کیوس میں جا رہی ہے تو جاتی رہے. اس بندے کی سیاست کو فرق اس سے کیا پڑتا ہے؟ کس کی سیاست؟ عمران خان کی سیاست کو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے؟ میں اس کی آپ کو عرض کرتا ہوں نا, جب چودھری نثار علی خان فل فلج اگر پارٹی سے جاتے تو بہت سارے انفلوئنشل لوگ لے کے ساتھ چلے جاتے. ہی واز ان دیٹ پوزیشن. شاہد خاقان عباسی صاحب اس پوزیشن میں تھے کہ وہ پی ایم ایل این کو کسی طرح ڈیمیج کر سکتے, 2-4 ایم این ایز 2-4-10 ایم پی ایس سائڈ پہ لے جاتے. علیمہ خانم صاحبہ کے خلاف ہیں علی امین صاحب. علی امین صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں وہی, ویری گڈ, اچھا کیا آپ نے بات. میں ایک ازمپشن رکھ لیتا ہوں پورے پینل کے سامنے. لیٹس سے معاملات اس حد تک آ جاتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کہتے ہیں یا میں نہیں نا یا یہ نہیں. اوکے ٹھیک ہے, تو کیا علیمہ صاحب نے سی ایم بننا ہے؟ ظاہری بات ہے بھائی بہن کو تو نہیں چھوڑے گا. ویسے وہ چھوڑ بھی سکتا ہے, وہ چھوڑ بھی سکتا ہے. نہیں, اس ریزن ہوگا, اس کے ایک ریزن ہے, بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا. میں آپ کو ریزن دیتا ہوں, میں ادھر رہ گیا, میں ریزن دیتا ہوں, میں آپ کو ریزن دیتا ہوں, میں آپ کو ریزن دیتا ہوں, میں آپ کو لاجک دیتا ہوں, میں آپ کو بیک گراؤنڈ سے دیتا ہوں. اپنے کزنس کو ٹکٹ دیا عمران خان نے ماضی میں, چھوڑ دیا نا, کزنس تھے, کتنے قریبی رشتہ داری تھی اور بھی رشتہ داری, ٹکٹ دیا تھا. کس کو, کس کی بات؟ اپنے کزنس کو, حفیظ اللہ نیازی صاحب کی بات. ان کی فیملی کو ٹکٹ دیا عمران خان نے, نہیں دیا ٹکٹ, تو چھوڑ بھی سکتا ہے بھائی. نہیں, اس کے مقابلے بار بار کہتا ہے کہ میری فیملی کا پالیٹکس میں کوئی لینا دینا نہیں بھائی. آپ رائے صاحب یہ بھی بلیو کرتے ہیں, مطلب آپ دل سے بات بلیو کرتے ہیں کہ اس وقت علیمہ خان صاحبہ کا واقعی پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں؟ یو بلیو دیٹ؟ آئی ڈو. یو بلیو دیٹ؟ پریکٹیکلی نظر نہیں آتا نا,
پریکٹیکلی مجھے کچھ نظر نہیں آتا. کیا نہیں نظر آتا؟ پریکٹیکلی مجھے کچھ نظر نہیں آتا. یار آپ خود ہنس رہے ہیں اس بات. نہیں مجھے پریکٹیکلی کچھ نظر نہیں آتا. مجھے پریکٹیکلی کچھ نظر نہیں آتا. ہنس رہے ہیں یہ تجزیہ دیتے ہوئے بھی آپ ہنس رہے ہیں. کوئی اسٹرنگ مجھے بتائیے نا, کوئی اسٹرنگ وہ پل کرتی ہیں جو آپ کو مجھے نظر آ رہی ہے, مجھے بتائیے. دیکھیے میری بات, یہ وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, بالکل اسی طرح وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ آصفہ بھٹو کے پاس اگر عہدہ کوئی نہیں بھی تھا, وہ ایم این اے نہیں بھی تھی, بٹ پورے پیپلز پارٹی کو پتا تھا کہ آصفہ بھٹو ایک بڑی تگڑی اسامی ہے پیپلز پارٹی. مریم نواز ایک بہت بڑی ایگزامپل. نہیں وہ تو عہدے پہ تھی نا, وہ تو نہیں عہدے سے پہلے بھی, جب وہ وزیر اعظم کی صاحبزادی تھی اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر میڈیا سیل, تب وہ کیا کرتی, میڈیا سیل چلاتی تھی, تو چلا رہی تھی نا, بیکاز شی واز رننگ دی شاٹس. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. سو ان خاندانوں کے لیے عہدے ضروری نہیں ہوتے, یہ عہدوں کے بغیر کام کرتے ہیں. میڈیا سیل علیمہ خانم کیا رن کر رہی ہیں؟ میڈیا سیل رن کر رہی ہیں. ارسلان کو, ڈاکٹر ارسلان افتخار کو کون بھیجتا ہے؟ یہ ایک منٹ رائے صاحب, ایک سیکنڈ, نہیں انہوں نے مانا ہوا ہے. ایک منٹ ڈاکٹر ارسلان از گون. انہوں نے جبران الیاس کا مانا ہوا ہے کہ میں بھی جبران الیاس. اچھا اب یہ چلیں جو سوشل میڈیا کی ساری چیزیں کر رہی ہیں, یہ علیمہ خان صاحبہ نے خود جے آئی ٹی میں جا کے بیان دیا, یہ ریکارڈ کا حصہ بھی. ابھی آپ سے ایک خبر نہیں, الیکشن سے پہلے اور الیکشن سے بعد. یگون صاحب ایک پوائنٹ سے, علیمہ خانم صاحبہ کر رہی ہیں, رفٹ کہاں پہ ہے؟ علی بن گنڈا پور اور علیمہ خانم صاحبہ. کل صبح علی بن گنڈا پور صاحب آ جایا کریں, سوشل میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں, میڈیا سے کیا گفتگو کرنی انہوں نے جیل کے باہر, علی بن گنڈا پور صاحبہ کی کر لیا کریں. کیا کر لیا کریں؟ جو گفتگو علیمہ خانم صاحبہ کرتی ہیں, پیغام تو عمران خان کے ہی ہے نا, تو وہ لوگوں تک وہ پہنچا دیا کریں. اس میں کیا اتنی راکٹ سائنس؟ نہیں بات اس کی نہیں ہے, بات اس کی ہے کہ ہم اس فیکٹ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. نہیں کریں, میں کہتا ہوں علیمہ خان صاحب اگر کر رہی ہیں وہ کریں, ان کا رائٹ ہے, وہ کریں, 100 دفعہ کریں, بہن ہے, وہ کہتی ہیں میں اپنے بھائی کے لیے زیادہ بہتر ہو کے نکلوں, لیکن یہ مجھے مت کہیں کہ نہیں وہ تو کچھ نہیں کر رہی. وہ تو آپ علیمہ خان کے اوپر سوال ضرور اٹھائیں. کیا 2024 کے الیکشن کے جو کینڈیڈیٹس ہیں اس کا نہیں سوال نہیں اٹھا رہے. پہلی بات لیٹس میک دس ویری کلیئر, وی آر نو ون ٹو ایکچولی جج کہ جی علیمہ خان پولیٹیکل رول پلے کریں یا نہ کریں, جب باقی جماعتوں کے اندر بہنیں بھائی سارے رول پلے کرتے ہیں تو یہ بھی کر لیں. اچھا میں ایک آرگومنٹ میرا ذرا سن لیں کہ 2024 کے الیکشن کے جو کینڈیڈیٹس ہیں, یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کا فیصلہ عمران خان نے کیا کہ علیمہ خان نے کیا. ایک بات, اگر یہ مان لیا جائے کہ جناب علیمہ خان بھاری ہیں تو اس حساب سے تو گنڈا پور صاحب کو 1 سال پہلے وزیر اعلیٰ سے ہٹ جانا چاہیے تھا یا ہٹا دیا جانا چاہیے تھا, لیکن عمران خان نے فیصلہ نہیں کیا. عمران خان نے فیصلہ اس بنیاد پہ نہیں کیا, اور وہ ابھی بھی اس بنیاد کے اوپر فیصلہ. آپ نے سوال کیا نا کہ اگر ایسی بات آئی کہ گنڈا پور صاحب نے کہا یا میں ہوں یا علیمہ خان, اسی میں ایک سوال لے لیں, آپ ہی جواب دیجیے گا. مجھے بتائیے کیا عمران خان صاحب کی ایسی مجبوری ہے کہ ان کو گنڈا پور ہی وزیر اعلیٰ؟ نہیں مجبور, دیکھیں اس میں بہت ساری پرابلمز ہیں, اس میں بہت ساری پرابلمز ہیں. گنڈا پور اتنا تگڑا ہے کہ وہ اپنی کیبنٹ میں سے 2 وزیر منصوبہ لیتا ہے. خان صاحب کہتے ہیں جھگڑا کو لگاؤ, تیمور جھگڑا کو لگاؤ کیبنٹ میں, نہیں لگاؤں گا. ایسی کون سی منصور صاحب اس میں ایک چیز ضرور ہے نا, ایک تو وہ جیل میں ہے, ایک تو وہ جیل میں ہے, کمیونیکیشن بیریئر ہے, پارٹی کے ساتھ نہیں سر, اپنی پارٹی کو اجلاس وہ اس طرح سے نہیں کر پا رہے. اگر خان صاحب باہر بیٹھے ہوتے, یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بہت ساری چیزیں نہ ہو رہی ہوتی نا, اس کی وجہ یہی ہے. سر وہ جیل میں بیٹھ کے پورا ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ٹویٹس کرتا ہے, وہ خان صاحب ہی کہہ رہے ہیں, یہ کوئی اور کہہ رہا ہے. لیکن دیکھیں نا اب ڈائریکٹلی جو ہے پارٹی لیڈرز کے ساتھ کمیونیکیٹ تو نہیں کر رہے نا. نہیں آپ ٹھیک ہے, یہ کمیونیکیشن آپ پوری دنیا سے کر رہے ہیں. نہیں وہ ایک اعلامیہ گفتگو کی صورت میں باہر آ جائے, سر وہ ایک اور چیز ہے نا. اتنے لمبے ٹویٹس جو ہے, مطلب لمبے ٹویٹس کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, تو کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر سلیم سواتی صاحب یہ آپ کے لیے آرڈر میرا یہ ہے, اس کے لیے جھگڑا صاحب یہ آپ کے لیے آرڈر میرا یہ, عاطف خان آپ کے لیے یہ ہے, شراب نہیں ڈائریکٹلی نہیں کر پا رہے نا. ایک میسج جاتا ہے نا سر, ایک آپ وایا علیم خان جلسہ تھا, اس کی ڈائریکٹلی آواز آئی اندر سے, پیغام آیا کہ جی گنڈا پور اس کو کریں گے اور جنید اکبر اس کو. بالکل ٹھیک بات آیا نا, آرڈر آیا. میں کہہ رہا ہوں جس حد تک پاسبلٹی ہوتی ہے اس کی کمیونیکیشن ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بعد برکی لگا دیا جاتا ہے. جس طرح دیکھیں اب آپ نے علیمہ خان کے خلاف ایک چیز جانی تھی, منڈے ملاقاتوں کا دن نہیں ہے, لیکن اس دن آپ نے 3 گھنٹے ملاقات کر لی, 6 مہینے بلاتے رہے, 6 مہینے بلاتے رہے, آپ نہیں ملے. لیکن گنڈا پور کہے گا نا بھائی آپ, میں جب پہلے جاتا تھا مجھے ملنے نہیں دیا جاتا تھا, تو آپ کہہ رہے تھے کہ میرے خیال کل پھر بلا لیا, کل پتہ چل جائے گا ملاقات کرنے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. نہیں میرا دوبارہ وہی کوشچن ہے کہ گنڈا پور ان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اگر اتنا ہی خراب ہے گنڈا پور کہ ریموو ہے, نہیں اس کا فیصلہ عمران خان کریں گے نا, تو کیوں نہیں کر رہے؟ میں کہہ رہا تھا, آپ لوگ کہہ رہے تھے چونکہ علیمہ خان اتنی ڈومیننٹ ہے, اگر اتنی ڈومیننٹ ہوتی تو مجھے عمر بھائی ایک بات بتائیے, یہ میرے 4 کیمرامین سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کے اوپر الزام ابھی لگا دے یہیں کھڑے کہ عمر صاحب آپ کا جو ہے نا ایجنسیز کے ساتھ تعلق ہے, تو میں نے کہا کہ منصور صاحب ریکارڈنگ کرو بند, پہلے تو سارے صاف کہہ رہا ہوں, تو اس کا حساب ہوگا. اگر آپ کی بہن کے اوپر آ کے ایک شخص یہ الزام لگائے
تو آپ کے خیال میں خان صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ہو سکتا ہے علیمہ خان نے بھی کوئی اس قسم کے الزامات لگائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں چلو تو دونوں کے الزامات پھر بھی چھوڑ دینا خان صاحب چاہیے. کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہلا لیں تو اوور آل سسٹم کو چلنے دیں یا مجھے چلنا ہے. سر وہ بات آ گئی نا گھر والی گل ہے, ٹھیک ہے, تو گھر والی گل ہوگی نا سر. آرٹیکل باہر آ گئی نا سر سڑکاں تے. اچھا میں آپ سے گرچہ آپ نے بھی کہا نا کہ وہ علیمہ خان اگر سیاست کرنا چاہتی ہے تو کریں, باقی پارٹیز میں بھی لوگ کر رہے ہیں, یعنی بہنیں کر رہی ہیں, پھوپھیاں کر رہی ہیں, چاچے کر رہے ہیں, خالو کر رہے تھے, بھی کر رہے. لیکن خان صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ وہ خاندانی سیاسی ورث کے خلاف ہے. لیکن انہوں نے کہا تھا, انہوں نے پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ قاسم اور سلمان کو اگر آپ نے میرے بعد لیڈر بنایا تو میں ان کا گریبان پکڑوں گا, آپ کا روزے کیا. یہ خان صاحب نے کہا. سر آپ نے 99 یو ٹرن لیے میں تو 100 بھی لے لو. ایسا مطلب آپ اس بات کو تسلیم کریں گے. عمران صاحب یہ کیوں اس پہ اعتراض ہے بھائی؟ میں بالکل میں کہتا ہوں میں علیمہ خان کا حق ہے, وہ بھی سیاست کریں یار, باقی کرتے ہیں تو وہ یہ بھی کریں. نہیں دیکھیں, اچھا اس کے اوپر آف آل دا پیپل نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو برائے مہربانی اس کے اوپر جو ہے وہ منصور صاحب ایک سیکنڈ, عمران بھی آپ کی اجازت سے یار علیمہ خانم اتنی اہم ہے, ہمارا پورا شو علیمہ خانم نہیں اتنی اہم ہے, اتنی اہم ہے آپ کی نظر میں نہیں, پورا شو چلا گیا, آپ کہیں نہیں ہے پورا